सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। शरीफ खानदान से मुताल्लिक मुतादिद बार न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया करप्शन की स्टोरीज सामने लाता रहा, लेकिन कभी भी शरीफ फैमिली ने ना कभी पाकिस्तानी मीडिया को और ना ही कभी किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया को सू किया। मैं आपके सामने चंद ऐसी खबरें रखता हूं जो कि पाकिस्तान से बाहर के मीडिया ने शरीफ फैमिली से मुताल्लिक मुख्तलिफ अदवार में शाया की, लेकिन कभी शरीफ फैमिली ने उनको सू नहीं किया। और क्या दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब किसी के खिलाफ कोई खबर ऐसे आए तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खामोशी इख्तियार करते हैं, या वो सू करता है? तो जहां सू किया जाता है और डैमेजेस विन किए जाते हैं उसकी मिसाल भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आगाज करूंगा, मेरे साथ जो ऑनरेबल शख्सियात मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में साबिक जज हाई कोर्ट माहिर आईन कानून शाह खबर साहब। सर आपको बहुत शुक्रिया। साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब राजा आमिर अब्बास साहब, राज साहब थैंक यू सो मच। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पे, सर आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट और बड़े कई दहाइयों से शरीफ खानदान की सियासत को जानते हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर आपसे ही आगाज़ करते हैं, भट्टी साहब हैं लाइन पे? शहजाद साहब आवाज़ आ रही है सर? अच्छा, शाह खबर साहब, सर क्या वजह है कि शरीफ खानदान क्यों नहीं इनको अदालतों में घसीटता जो इल्ज़ाम लगाते हैं? देखिए अमीर अब्बास, अभी आपने जो इतनी लंबी खतीर रकूम की जो लिस्ट हमें सुनाई, मैं सुन रहा था उसको और मैं ये सोच रहा था कि इतनी रकम का इल्ज़ाम या इतनी चीज़ें उनकी जो उन पर एट्रीब्यूट की जा रही हैं, हम तो मेरा ख्याल है मुझे 30 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, और हम ये अगर नोट गिनना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में 30 साल में भी हम ये पूरे नहीं कर सकेंगे। देखिए मैं और राय साहब दोनों इस लीगल प्रोफेशन में हैं, हमारी अच्छी वकालत है, कोई ऐसी बुरी नहीं है, लेकिन मैं अच्छी आमदन हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि मतलब मेरी 30 साल की वकालत में मैं अब कहीं पे इस काबिल हुआ हूं कि मैं एंसेस्ट्रल हाउस छोड़ दें आप, वो तो चले वालदैन के जो भी हैं, कि मैं अपना घर बनाने की पोजीशन में कहीं अभी हुआ हूं कि मैं कहीं से पकड़ करके अपना एक रेजिडेंशियल हाउस अपने लिए खरीद सकूं। देखिए हम ये देखते हैं कि जब 1995 के इलेक्शन के बाद जितना करप्शन का एलिमेंट सामने आया है पॉलिटिक्स में, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो बढ़ता चला गया। ठीक है जी। अब हमारी जो ये भी आप इसको भी आप जो है रूल ऑफ नहीं कर सकेंगे या इसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे कि ये जितने इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब के या उनकी फैमिली पे हैं, इसी तरह ये जरदारी साहब पे भी लगते रहे और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे लगते रहे, और मुख्तलिफ आम इंतखाबात में ये तमाम खबरें होने के बावजूद उनको लोग इलेक्ट भी करते रहे। और फिर बाद में हमने ये भी देखा कि जैसे हमारे जो एक पॉलिटिकल कल्चर है कि किस पार्टी को लाना है किसको नहीं लाना, ये चीज़ें भी होती रही हैं। तो तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये फैमिलीज़ जो हैं ये कितनी कितनी दहाइयों तक हम पे हुकूमत करती रही हैं और अभी भी एस्पायरेंट हैं। ठीक है ना जी। तो ये हाल सिर्फ मैं समझता हूँ कि शरीफ फैमिली का नहीं है, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी अगर आप देखें तो अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें और उनका जो आमदन के ज़राए हैं उसमें कोई दूर दूर तक कोई तकाबुल नहीं है। तो बात यह है कि उनको सू करना या ना करना, आपने जिन जिन अखबारों का जिक्र किया है इसको एक ले मैन नहीं पढ़ता। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट या बरतानिया का कोई अखबार है, ठीक है उसमें खबरें लग जाती हैं, अगर वो उसको सू करेंगे तो उसकी ज़्यादा लोकल अखबारों में भी खबरें लगेंगी। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं पे लोग ये मुनासिब समझते हैं कि इसी में ही कनात महसूस करें कि चलें अमेरिका के किसी अखबार में उसको जो जिल्लत बाहर है उसको बाहर रहने तो बाहर रहने दें, तो ये ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, देखिए जिस पर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसको दिफा का ज़रूर मौका मिलना चाहिए, वो तो कानून भी इसकी इजाज़त देता है। और दूसरी ये है कि बजाय इसके कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़, ये तमाम मनी लॉन्ड्रिंग्स, ये तमाम टीटीज़ जिसका आप जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं, उनको सामने रख के जो हमारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, FIA है, नैब है,
ان کو یہ تمام ثبوت فراہم کریں, وہ اس کی تحقیق کریں. صرف پریس کانفرنسز سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جو ان کی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں سارے, اور یہ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ان کو آپ عدالت کے اور انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں. اس سے پھر کچھ بات بنے گی. یہ باتیں تو ہم, میرا خیال ہے کہ 1985 سے آج تک سب کے بارے میں سنتے ہیں. رائٹ. شہزاد چودھری صاحب, جیسے میں نے 2 مثالیں کوٹ کی کہ آسٹریلین فائنانس منسٹر کے خلاف ایک اخبار نے خبر لگائی, انہوں نے سو کیا اور عدالت سے انہوں نے اپنے حق میں حق عزت کا دعویٰ جیتا. اسی طرح سے سنگاپور کے پرائم منسٹر نے نیو یارک ٹائمز کو سو کیا اور انہوں نے $1,14,000 کا ہرجانہ حاصل کیا, ان کو ڈیمیجز ون کیے وہاں سے. یہ کیوں نہیں کلیم کرتے شریف فیملی؟ یہ تو اچھے خاصے اثاثے صرف ان کیسوں میں اپنے حق میں فیصلے لے کے بنا سکتے ہیں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ سو کرنے میں وہ یہ ضرور کنسیڈر کرتے ہوں گے کہ نقصان زیادہ ہوگا یا فائدہ زیادہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہوگا اور اس لیے وہ اس رستے پہ نہیں چلتے. نا اگر وہاں سے بھی کچھ بن پاتے تو وہ بنا سکتے ہیں. دیکھیے, اس سے بڑی مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان کے چینلز, پاکستان کے میڈیا میں جس طریقے سے بھی آپ نے پوری ایک لسٹ دکھائی, اور اسی طریقے سے ہمارے باقی دوست کہیں نہ کہیں پہ اس قسم کی کہانیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جسے کیا کہتے ہیں عجب کرپشن کی غضب کہانی ہر چینل پہ چل رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ آج الیکشن کروائیں پنجاب میں کم از کم, تو مجھے نہیں شک پڑتا کہ شریف فیملی یا پی ایم ایل این کے جو ووٹرز ہیں ان کے تعداد میں کوئی کمی ہو. اچھا, یہ تضاد جو ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں ان پہ اس قسم کی تہمت ہے, اس قسم کا الزام ہے, کوئی چیزیں ثابت ہوئی ہیں, کچھ ثابت ہونے کے عمل میں ہیں, اور کچھ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور ان کا رہن سہن بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو عوام ہے یہ پھر بھی پیچھے چلی جاتی ہے؟ میرا اس کا تعلق ہماری تاریخ سے بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں عادت نہیں ہے سوائے بادشاہوں کے اپنے آپ کو غلام کے طور پہ دیکھنے کے. بادشاہوں کے ہم ہمیشہ غلام رہے ہیں, اور ہم جب بھی ہم سے کوئی بڑا نظر آتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک سائیکلوجیکل میک اپ ہے اس معاشرے کا جس میں ہم زندہ ہیں. ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بدلا جائے, لیکن اس تیزی سے تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے. ایک تو یہ بڑا تضاد ہے. دوسرا, شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ 1995 کا مجھے یاد پڑتا ہے, شاید اس سے پہلے کی بات ہو, خاص طور پہ جو 1988-90 میں غالباً اسی وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی شادی ہوئی اور پھر آصف زرداری صاحب ان کی زندگی میں آئے. کہیں اس دوران میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ہم نے شریفوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے پاس اتنی ہی دولت ہونی چاہیے جتنی کہ شریفوں کے پاس ہے, یا اس سے زیادہ, تبھی ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے. اس سے ذرا ایک جنریشن پیچھے چلے جائیے. ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ جو تھا, ذوالفقار علی بھٹو کتنا کرپٹ آدمی تھا, کتنا پیسہ اس نے بنایا تھا بھی یا نہیں تھا, اور اس کو پیسے کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی, وہ کس بنیاد پہ 1970 کا الیکشن جیت گیا. شیخ مجیب الرحمان کتنا امیر ترین آدمی تھا, کتنا پیسہ لگایا اس نے. میرا نہیں خیال کہ اتنا پیسہ اس زمانے میں چلتا تھا. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو سیاست ہے, جو پیسے کا عمل دخل آیا, اور اس انداز سے آیا کہ یہ اب عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو گئی ہوئی ہے. اب ایک وہ طبقہ ہے جو کہ سیاست کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سیاست کر سکتا ہے, اور باقی سارے ووٹر ہیں جو وہاں پہ نہیں پاتے. ہے پاکستان کی سیاست جس طریقے سے کہ کوئی بھی چیز اتنی دولت کے ساتھ بلگر ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا شاخسانہ ہمیں ان کرپشن کی کہانیوں کے ساتھ, ان باقی منی جو ہے لانڈرنگ کے معاملات کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب, جو شہزاد چودھری صاحب نے بات کی کہ اتنے الزامات شریف فیملی کے اوپر, بہت سارے الزامات کا ثبوت بھی آ چکے ہوں گے, اب تو کیسز بھی چل رہے ہیں 2016 سے, اور پوری فیملی کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ آج الیکشن کروا لیں تو اچھے خاصے ووٹ نکلیں گے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے حق میں. میں کوئی ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ کتنے نکل سکتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد میں ووٹ نکلیں گے. اس کا مطلب ہے ووٹر جو ہے اس کے اوپر کسی خبر کا, کسی کیس کا کوئی اثر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس, ایک تو آپ نے دیگر ممالک کو جہاں ذکر کیا کہ وہاں انہوں نے کیا تو انہیں جرمانہ ہوا, وہاں ایک آئین ہوتا ہے,
कानून होता है और कानून इम्प्लीमेंट होता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ताकतवर के खिलाफ सजा देने के लिए ना कानून था, ना उस पर इम्प्लीमेंट कभी हुआ, ना हो सकता है, ना हो सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, झूठ है, बेसलेस बात है। नवाज शरीफ छोड़ दे, नवाज शरीफ के तो करप्शन के किसे जुबान ज़दे आम है, क्या बाकी पूरी कौम ठीक है? मैं ज़कातों उशर ले लें, करप्शन सर्वे करें, पुलिस, FIA, हेल्थ, एजुकेशन, रेलवे, कोई एक नाम ले जिसमें करप्शन सर से लेकर पांव तक नहीं आ चुकी। भाई नवाज शरीफ 3 दफा इलेक्शन जीते हैं, मैं कह रहा हूं अब इलेक्शन कराएं। इमरान खान की पंजाब में 25 सीटें नहीं आएंगी और नून लीग इतने वादिया तरीके से जीतेगी। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी जो जजमेंट तो स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा था, तुसी दे दी थी भट्टी साहब ले जाए। नहीं, इसका मतलब है हमारी कौम भी करप्शन को ज़हनी तौर पे बुरा नहीं समझती, हमारा कानून भी इसको बुरा नहीं समझता। आप ग्वाले को कहें कि ये पैसे ले पानी ना डाल, वो पानी डालने से बाद नहीं डालेगा। गोश्त लेने जाए वो गोश्त में पानी डालेगा, इसका वजन ज्यादा बढ़ जाए। अब फल लेने जाए दूसरी तरफ देखे वो गंदा फल डाल देगा। तो लिहाजा इस कौम की जो 85 के बाद ज़ियाउल हक साहब ने हमें पे एहसान किया, नवाज शरीफ को मुसल्लत किया, करप्शन लीगल हो चुकी है। 10% लोग हैं जो इसको अच्छा नहीं समझते। मैं यकीन से कहता हूँ आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले किसी अफसर के पास जाके कहते थे सर आपका ये अफसर कराया, तो वो चौंकता था। आजकल कहते हैं उसको छोड़े यार, आप अपना इशू बताएं। तो दूसरे ममालिक में नैब के लोग इस तरह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो कानून के मुताबिक सजाएं दिलाते हैं मुल्ज़मान को। शहजाद अकबर ने अपनी दुकान लगा ली, तो भाई किस कैपेसिटी में कर रहे हो? मान लिया शहबाज शरीफ के खिलाफ सारे ही करप्शन के इल्जाम ठीक है, तो उनका नाम ECL में होना था। ये तो केस वहां 1 साल से चल रहा था, आपने जाने क्यों दिया? एक केस में से हाई कोर्ट ने उनका नाम निकाला है, क्योंकि इनको पता है जुल्फी बहारी पकड़ा गया तो अरबों रुपए उसके करप्शन आ जाएंगे, इनके बालम जप्पा पे अरबों रुपए आ जाएंगे और हजारों आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में अमीर अब्बास और आरफ हमीद भट्टी तो अरेस्ट हो सकता है, जो अरबपति है ना। अभी गालबन को शहजाद साहब कह रहे थे इलेक्शन का खर्चा 40 लाख है और मिनिमम MNA का खर्चा आता है 20 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया, मिनिमम 10 करोड़। तो मैं और आप आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ये शहरी इलाके का आपने बताया या देही इलाके का? लूट रहे हैं भट्टी साहब, ये शहरी इलाके में है इतना खर्चा या देही? शहरी तो अलीम खां और याद सादक का 1 अरब से ऊपर चला गया है, तो 70 करोड़ से क्रॉस कर गया था। वो तो अरब को छूने लगा। तो लिहाजा सियासत इस मुल्क में आम शहरी की काम नहीं। और जब सिलेक्टेड हुक्मरान आके सिलेक्टेड इंसाफ करे तो नफरत को जन्म देते हैं। कभी करप्शन खत्म नहीं होती इस मुल्क में। जब भी एहतसाब हुआ करप्शन के खिलाफ नहीं हुआ, सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए हुआ। उसका अंजाम हुआ नवाज शरीफ सैफुर रहमान बनाता, कोई और बना देता, ये किसको बना देते हैं, ये किसको बता देते हैं। लिहाजा इस कौम की बदकिस्मती ये है कि इसे हाकम हमेशा वही मिला जो इसको लूटता रहा, इसका रहबर वही मिला जो इसका राजन था। राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भट्टी साहब ने की है। ये डेविड रोज की ट्वीट जरा आमिर अब्बास साहब, 8 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट की जो स्टोरी लेकर आया शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। हेलो पाकिस्तानी फ्रेंड्स, a lot of you have been asking if शहबाज शरीफ has commenced a lawsuit against me and my newspaper। यानी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ ने मेरे या मेरे न्यूज़पेपर के खिलाफ कोई लॉ सूट, कोई कानूनी दावा दायर किया या नहीं। तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई कानूनी दावा मेरे खिलाफ दायर नहीं किया गया। इसी तरह से 19 नवंबर को उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, मुझे पता चला है कि वो लंदन आए हैं, यहाँ तो आ गए वो अपने भाई के साथ, लेकिन मेरे खिलाफ वो किसी अदालत में क्यों नहीं पेश होते। फिर उन्होंने एक और ट्वीट इसी तरह से की जिसमें उन्होंने कहा कि जो पायरेट्स वाली स्टोरी उन्होंने दी थी, पेंट हाउस पायरेट्स वाली, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये स्टोरी मैंने शहबाज शरीफ के भाई के खिलाफ दी, लेकिन इसका जो द 12 month स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस ऑन दैट एक्सपायर्ड सेवरल मंथ्स अगो। यानी राजा साहब जो दावा दायर करना था उसका वक्त भी गुजर चुका हुआ है और अभी तक दावा दायर नहीं किया, ना उस स्टोरी के खिलाफ ना इस स्टोरी के खिलाफ। अमीर अब्बास, डेविड रॉस की जब ये सेकंड वाली आई थी स्टोरी जिसमें उसने बताया था कि किस तरीक़े से ये जो अभी आपने पहले शहबाज शरीफ का क्लिप दिखाया जो अपने आप को खादिम आला कह रहा था और मैं 10 साल से खादिम आला हूँ, उसने किस अंदाज में वो ज़लज़ला ज़दगान का जो भेजी हुई रकूम थी या डोनेशंस थी, कैसे उसको भी उसने
پاکٹ کر لیا یا اس کے داماد کے ذریعے یا جو بھی اس کے فیکٹس ہیں. جب یہ اس نے ٹویٹ کی تھی یا یہ سٹوری کی تھی تو میری اس سے بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا تو ڈیوڈ روز سے تو ڈیوڈ روز نے یہی جواب دیا کہ جناب یہ تو چھوٹا کیس ہے, میں نے تو وہ پائرٹ آف دی پینٹ ہاؤس وہ بھی کیا تھا, اور اس وقت ایگزیکٹلی یہی بات اس نے مجھے کہی کہ یہ کہاں کریں گے کیس, کیونکہ کیس کی دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو وہاں کے لائبل لاز ہیں, اس کے تحت اگر آپ ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں, ان کیس آف فیلئر کے آپ ثابت وہ یہ تمام ایویڈنس لے آتا ہے کہ جناب یہ سٹوری غلط نہیں تھی, اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں, میرے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, ان لوگوں کو میں نے پاکستان میں انٹیروگیٹ کیا, ان کا وہ تمام چیزیں اگر عدالت میں رکھ دے گا تو پھر وہ جو آپ نے کہا جی لاکھوں کروڑوں لینے کے پھر وہ دینے پڑ جائیں گے. اور پھر آپ نے بتایا اتنے دنیا کے لیڈرز کا آپ نے کہا کہ انہوں نے مختلف جریدوں کو, مختلف میگزینز کو, اخباروں کو انہوں نے سو کیا, لیکن کیا ان تمام لیڈرز کو ان کے اپنے ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے گاڈ فادر کہا تھا, سیسیلین مافیا کہا؟ یہ دیکھیے یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں نا, خالی یہ گاڈ فادر, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ دوبارہ سے یہ لوگ پنجاب میں جیت جائیں گے, اس میں کوئی ان کا کمال نہیں, کوئی عوام کا وہ نہیں کہ عوام اتنی ہے کہ یہ وہی عوام ہے جو کہتی ہے کھاندے نے تھے لاندے بھی نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوا کیسے ہے؟ اگر ہم واپس ٹریول کرتے ہیں 85 آنورڈز اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, اور یہ جس میں بیرونی طاقتیں بھی ہیں کہ ایسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو پاکستان کو آپ 60s یا 70s میں دیکھتے ہیں اتنا اوپر ابھر کے آ رہا تھا, اس میں جان بوجھ کے ایسی لیڈر لائی جاتی ہے, لیڈرشپ لائی جاتی ہے, وہاں پہ جان بوجھ کے کرپشن کو عام کیا جاتا ہے, وہاں پہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے انجیکٹ کیا جاتا ہے ایسے آفیسرز اور ایسے طریقہ کار کہ وہاں کرپشن عام ہو جائے, ایک روز کی وہ بن جائے کہ جناب یہ تو ایک نارم آف دی ڈے ہے. تو یہ چیزیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ کے ملک میں لایا گیا, اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ 2 پارٹیز بنا دی گئیں اور 2 فیملیز کو یہ نظر آیا کہ ہم دونوں نے باریاں لینی ہیں, ہمیں کوئی کچھ پوچھ نہیں سکے گا, اور جو نیب کے کیسز بنتے بھی رہے وہ صرف آرم ٹوسٹنگ کے لیے تھے ایک دوسرے کی کہ ان پہ پریشر ڈالیں گے. الٹیمیٹلی سزاؤں تک انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ان کیسز کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا. اب اس کے بعد ہم جب اس وقت میں آتے ہیں, ابھی پی ٹی آئی کی بات ہوئی, پی ٹی آئی کو چھوڑیے, یہ عمران خان کی شکل میں پہلی دفعہ اس چیز سے ہٹ کے ایک لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ویژن ہے. ہم بڑی جلدی سے کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ جی وہ شاید فیل ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیے اس کی جنگ جو ان سی ہے نا, یہ ہیڈز آف ٹو ہم کہ یہ اگر نواز شریف کو, شہباز شریف کو نہ اہل قرار دیا گیا ہے, صادق اور امین نہیں کانوکٹ ہو گئے ہیں, تو وہ اسی کی اس جنگ کی وجہ سے اور اسی کی یہ سوچ دینے کی وجہ سے ہوئی ہے. آلدو کہ یہ کوئی آسان جنگ نہیں, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن وہ بھٹی صاحب کا اشارہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوں گے. دیکھیے نا, سسٹم کو آپ ایک مہینے میں, ایک سال میں اتنے برسوں کا جو خراب ہوا ہے, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ اوور نائٹ یہ چینجز آ جائیں گی. لیکن اگر آپ وہ سمت چل پڑتے ہیں اور اگر آپ خود ایسے نہیں ہیں اور آپ آہستہ آہستہ اداروں کو مضبوط کرنا شروع کر دیں, آلدو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اس آسانی سے پاکستان میں مینوور نہیں کر پا رہے, آلدو کہ یہ ان کو وہ والی قرار واقعی سزائیں نہیں مل رہی, لیکن ہم اس ڈائریکشن میں بھی اگر چل پڑے ہیں تو ہمیں یہ پوزیٹیولی سوچنا چاہیے کہ اس کی کنٹینیوٹی چیزیں بہتر ہوں گی پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. جو بھٹی صاحب اور جو ایک بات اور یہ جو الیکشن کی بات ہے کہ جناب وہ پھر جیت جائیں گے, وجہ کیا ہے کہ الیکٹورل سسٹم کو, بھٹی صاحب ایک سیکنڈ, الیکٹورل سسٹم کو انہوں نے اتنا کرپٹ کر دیا ہے, الیکٹورل لاز ایسے بنا دیے ہیں. ایک اور پھر ضمنی سوال آ گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا میں جو بھٹی صاحب اور راجہ صاحب نے فرمایا اس میں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال ذرا شاہ خاور صاحب کے سامنے رکھتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, حالات صحیح کرنے کے لیے, پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کو وقت چاہیے,
جو فرما رہے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، لیکن جو بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ برے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کے ساتھ برے لوگ بیٹھے ہیں تو ان برے لوگوں کو نکالنے کے لیے تو وقت نہیں چاہیے نا. وہ جیسے فوراً لا کے بٹھائے جا سکتے تھے ویسے ہی وہ ہٹائے بھی جا سکتے تھے. 15 مہینے ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جو مینڈیٹ ملا وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی تھی، کچھ ان کو سیٹیں مستعار لینی پڑی. اتحادی حکومت بنا جب اتحادی حکومت بنتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان وانٹیڈ لوگوں کو بھی آپ کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. لیکن وزڈم یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنا ویژن جو ہے، وہ ان کا جو کلوزسٹ سرکل ہے، جو ان سے سنسیئر ہیں، جو ملک سے سنسیئر ہیں، ان کو ساتھ رکھ کے ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور انسٹیٹیوشنلائز کریں چیزوں کو. جیسے ابھی عامر عباس نے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ بالکل کریپس کیے ہوئے ہیں، ان کو ریسٹرکچر کرنے میں یقیناً ٹائم لگے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شروعات بھی ضرور ہونی چاہیے. ان 15 مہینوں میں ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ تو اپنے لینا، کیونکہ آپ ایک ڈائریکشن پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، ہر گورنمنٹ جو ہے وہ آتی ہے 5 سال کے لیے، تو اب آپ اس کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے 1 سال یا 15، لیکن آپ شروع سے ہی دوسرے تیسرے مہینے میں مختلف ڈائریکشنز اپنی اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس پہ کام شروع کرتے ہیں. پھر اس کے ریزلٹس آپ کو 2 سال 3 سال کے بعد نظر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ تو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، جس پہ انفارچونیٹلی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. پولیس کلچر اسی کا اسی طرح ہے، پٹواری سرکل اسی طرح ہے، اسی طرح بیوروکریسی. آپ کا نیب میں جو قوانین ہیں اس میں بہت سارے سکم ہیں. ابھی تک یہ کب آرڈیننس بنا تھا؟ 1999 میں. آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ نیب اور فیڈرل گورنمنٹ اس پہ رولز بنائے گی. اس کے رولز ابھی تک نہیں بنے ہوئے، اس پہ ابھی تک پروسیجر کیا ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں ایسی جس کی نشاندہی سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس نے بھی کی ہے کہ آپ اس میں جو قانونی سکم ہیں اس کو پارلیمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے ان کہ میں وہ سکم نکالے. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، صرف نیب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف نیب پہ ہی بینک آف آن نہیں کرنا چاہیے. آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، آپ کی صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، سارا بوجھ آپ نیب پہ مت ڈالیں. نیب جو ہے، جو کہ اس کا پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میگا کرپشن کیسز کا جو ہے وہ احاطہ کرنا ہے اور ملک کی خزانے میں کچھ رقم بھی لے کے آنی ہے اور لوگوں کو سزائیں بھی دینی ہے. تو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے کیسز کی بھی کوگنیزنس لینا شروع کر دی ہے، اس سے ان کی جو استعداد کار ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی، اس طرح کا ان کے پاس انویسٹیگیشن کا پروسیس نہیں ہے، اس طرح کا ان کے پاس پروسیکیوشن کا نظام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو نیب کا ادارہ یا ایف آئی اے کا یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، لیکن گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، صوبائی یا وفاقی حکومت، وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ کر سکتی ہے، ان کو ریسورسز دے سکتی ہے، ان کے قوانین میں جو سکم ہیں ان کو دور کر سکتی ہے، تاکہ ان اداروں کے اوپر عوام کا اور ایک لے مین کا اعتماد بحال ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ اگر دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. رائٹ. شہزاد چودھری صاحب، انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ بڑی چونکا دینے والی سامنے آئی ہے سندھ حکومت کے بارے میں، جس میں کہا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صوبے میں نااہلی عروج پر ہے، صوبائی حکومت مضبوط جاگیردارانہ نظام میں ہاریوں کے مفادات کے تحفظ میں بری طرح سے ناکام ہے اور ہاریوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کارروائی سے بھی گریز کرتی ہے. سندھ میں ہندو برادری کو ملازمتوں اور رہائش میں پریشانی کا سامنا ہے. اندرون سندھ علاج معالجے کی ناقص صورتحال ہے اور صوبہ سندھ میں آزادی اظہار اور ایسوسیشنز خطرے کی زند میں ہیں. سندھ میں میڈیا اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز پر بھی سرکاری اداروں کا دباؤ ہے. تو یہ بلاول صاحب جو مسلسل 15 ماہ انہوں نے سلیکٹڈ کی گردان میں گزار دیے، شہزاد صاحب، قوم نے سلیکٹڈ کی گردان سنانے کے لیے تو ووٹ نہیں دیے تھے، قوم نے تو آپ کو 12واں سال دے دیا سندھ میں کہ آپ ڈیلیور کرتے. ادھر بلاول صاحب کی توجہ ہے نہیں اور صرف سلیکٹڈ کے اوپر توجہ ہے. دیکھیے یہی تو کمال ہے بلاول صاحب کا بھی اور سندھ کا بھی اور تمام ان حکومتوں کا، چاہے وہ سندھ میں ہے چاہے بلوچستان میں کتنے سیکٹری ہیں جن کے گھروں سے اربوں خربوں نکلے ہیں اور وہ ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ واپس پنجاب میں آ جائیں، یہ بڑا قریب ہے ہمارے یہ آس پاس جہاں ہم رہتے ہیں، ویری کلوز ٹو آور ہارٹس. دیکھیے نواز شریف اور شہباز شریف کو قرار واقعی سزا مل بھی جائے
کنوکشن ہو گئی, چلیں اس کے بعد باہر نکل گئے, لیکن سزائیں ہو گئیں ان کی, جس سے کہتے ہیں کہ وہ ڈیفیم ہوئے, بہت زیادہ ان کی بدنامی ہوئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج کے کسی بھی دفتر میں, پنجاب کے کسی شہر, کسی تحصیل, کسی ضلع, کسی ڈویژن, کہ کسی بھی دفتر میں جب ایک عام آدمی جب جاتا ہے تو اس کا کام کیا میرٹ پہ ہو رہا ہے, کیا اس کو رشوت دینی نہیں پڑتی, کیا اس کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر تو اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب پکڑ لیتا ہے کوئی چیز تو کہتا ہے کہ اتنے کے ساتھ سودا کر لو, کام تمہارا رپورٹ نہیں ہوگی. کہنے کا مطلب ہے کہ ہر لیول کے اوپر, ہر محکمے میں, ہر لیول, ہر محکمے میں کرپشن کی انتہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی جو سوسائٹی ہے, آپ کی جو معاشرت ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, یہ سب کے سب اٹیونڈ ہیں, ان کو عادت ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے رشوت دینا. ان کو پتہ ہے کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ ساتھ چاہے جس لیول کا مرضی آدمی ہو, اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ شریفوں وغیرہ کو چھوڑیں. تو جس جو نظام اتنا کروڈڈ ہو چکا ہو, کرود زدہ ہو, جس کو کرپٹ کر دیا گیا ہو, وہ بنا ہی اس طرح سے ہے. بازار میں جانا, کام کروانا, کسی دفتر میں کام کروانا وہ سوائے رشوت کے نہیں ہے. تو یہ سب کے سب ایک دوسرے کے عادی ہو چکے ہیں. ایک نواز شریف, ایک شہباز شریف کو کچھ کرنے سے سوائے سزائیں دیں, جو مرضی کر لیں. مقصد تو یہ تھا نا کہ ان کو سزائیں ملیں گی, بہت مثالی سزائیں ملے گی, تو باقی سب نیچے سیدھے ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں, روزانہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, لیکن آج دفتروں میں کام اسی طریقے سے ہو رہا ہے. تو کیا سندھ, کیا پنجاب, کیا بلوچستان, کیا کے پی, ہم سب کے سب ایک ایسے نظام کا حصہ بن چکے ہیں کہ بدقسمتی سے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو لوگ اور چاہیے, ووٹرز اور چاہیے. یہ اوپر والے لیڈ کو چھوڑ دیں. یہ جب ووٹر ریفیوز کر دے گا کہ میں نے اس آدمی کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ یہ کرپٹ آدمی ہے, تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کرپشن نہیں کر. یہ سزاؤں سے چیز رکنے والی نہیں ہے, یہ ووٹوں سے, طاقت کی جو اس کے اندر حوث ہے اس کو روکنے کے لیے ووٹ کی جو طاقت, ووٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. جب عام آدمی کے پاس وہ شعور کی بھی بات نہیں کرتا, سوسائٹی کو ری تشکیل کرنا ہے کسی بھی شکل میں. اب مجھے نہیں پتا وہ صحت سے ہوگا, تعلیم سے ہوگا, لیکچروں سے ہوگا, عمران خان کے کس چیز سے ہوگا. بھٹی صاحب, مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ جی مجھے والد کی دیکھ بھال کے لیے باہر جانا ہے, جبکہ ایک بیٹی وہاں موجود ہے, بھائی وہاں موجود ہے, بھائی کا داماد موجود ہے, بھائی کا بیٹا موجود ہے, اپنے 2 بیٹے وہاں موجود ہیں, اپنا سمدی وہاں موجود ہے, لیکن مریم بی بی کے بغیر شاید علاج ہو نہیں سکتا مکمل. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں این آر او تو ہوتا نہیں, یہ بات ہی غلط ہے, نہ جھوٹی ہے. احتساب بھی ہمیشہ شفاف ہوتا ہے, اور آج تک ہو رہا ہے. جو کہتا ہے اس کی گردن قلم کر دینی چاہیے, جو کہہ رہا ہے کہ شفاف الیکشن نہیں ہوتا, سوری شفاف احتساب نہیں ہوتا. جنہوں نے مریم صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھیجا ہے, مریم کا جانا ٹھہرا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. ٹائم فریم میں نہیں دے سکتا. آصف زرداری صاحب نے باہر جانا ہے, ٹائم فریم میں نہیں دے. شہزاد صاحب اور محترم شہزاد صاحب اور شاہ خاور صاحب نے بڑی تفصیل بتائی. ہم 17 مہینے میں یہ نہیں کہتے 72 سالوں کا گند صاف کرے. 17 مہینے میں ایک بہتری بتا دیں, ایک سنگل. پہلے یہ بتائیں, انڈسٹری میں بہتری آئی, صحت میں بہتری آئی, تعلیم میں آئی, ایکسائز میں آئی, پولیس میں آئی, ریونیو میں آئی, وابڑا میں آئی, زکوٰۃ میں آئی, آبپاشی میں آئی. 10 گنا کرپشن بڑھ گئی. یہ میں علی عباس جو کہتا ہے نا بہت زیادہ, میں اس کو لے جاؤں تو اس کی زندہ نشانی ہے. 4 انہوں نے آئی جی اے چینج کیے, 3 چیف سیکرٹری چینج کیے, 15 دن میں اے سی مارٹن لاہور 4 دفعہ چینج ہوا. وہ کرپشن کا پودے کو جو اس دور میں فروغ دیا گیا ہے, میری 30 سالہ صحافت میں تو نہیں ہوا. کم سے کم ہو سکتا ہوا ہو, مجھے نہیں پتا. پرانے دوروں میں کرپشن تھی, 100% تھی, 1000% تھی, لیکن کرپشن اس دور میں اس کو زیادہ پالا گیا ہے. بھٹی صاحب, ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں, مجھے بتائے نا, مالا کون سے دین بھٹی صاحب قرآن میں لکھا ہے یا دنیا میں لکھا ہے, جو عمران خان کے ساتھ مل جائے وہ کرپشن سے پاک ہے, جو نہ ملے اسے گولی مار. بھٹی صاحب, قطع کلامی کی لکھا کہاں ہے؟ معلوم جپا پرویز ہوتا کیوں نہیں صاحب. ایک رپورٹ سامنے آئی, پنجاب حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے 15 مہینوں میں 15,000 ڈاکٹرز بھرتی کیے, 1500 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں.
देखा है आपने 30 साल 15,000 डाकू क्या कह रहे हैं? 15,000 डाकू भर्ती की है अमीर सॉरी, क्या 15,000 डाकू कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अल्लाह माफ करे, आपसे गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गई है। वो भी वो भी भर्ती की है, लेकिन ये डॉक्टर्स की फिलहाल 15,000 डॉक्टर्स। अमीर अब्बास, आप मेरे साथ आए, मैं आपको हर इदारे में ले जाता, उंगली आप रखेंगे, सर्वे मैं करवाऊंगा, फैसला आप करेंगे। चलें, मैं हर बात गलत कह रहा हूं, खुदारा ये नहीं हो सकता काम नवाज शरीफ के लिए गलत, जरदारी के लिए गलत और इमरान खान के लिए ठीक हो, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने सहाफत सीखी है, ये पीआरओशिप नहीं सीखी। तो मेरी नज़र में करप्शन थी, अब भी वैसे ही है। अल्लाह अल्लाह और खैर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है बस। राइट जी। राजा आमिर अब्बास साहब, मरीम नवाज साहिबा के केस की समाअत शुरू हो रही है पीर को, और 6 हफ्ते के लिए वो बाहर जाने की मोहलत चाहती हैं। ईसीएल से भी नाम निकलवाना है और पासपोर्ट भी लेना है हाई कोर्ट से, और वही जज साहब जो हैं वो केस की समाअत करेंगे जो पहले बाकी नदवी साहब जिन्होंने पहले भी समाअत की। राजा साहब देखिए, अब वही जज साहब, लाहौर हाई कोर्ट, फैसले जो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया कि जनाब नैब के केसेस में मां सवाए हार्डशिप के आप किसी तरह भी नहीं दे। लाहौर में हम देखा इस पे पूरे फैसले आ गए, और उसके बाद मुशर्रफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल पे तय कर दिया कि ईसीएल से निकालना या डालना हुकूमत की डिस्क्रिशन है, उनकी मर्ज़ी चलेगी। लेकिन अब इन फैसलों को अगर लाहौर हाई कोर्ट नहीं देखता और इनके नीचे जो कि आइनी तौर पे वो पाबंद हैं कि इन फैसला जात की रूह से फैसला करें, लेकिन अगर नहीं आते, और अगर नहीं आते तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो कि ऊपर बैठी हुई है, क्या उसको ये नज़र आता है कि नीचे की अदालतों में कॉन्ट्रेरी टू देयर ओन जजमेंट्स फैसले आ रहे हैं? अगर उनको ये देखना चाहिए। और नंबर 2, क्या इस मुल्क में कि जनाब मैंने अयादत के लिए जाना है, मुझे बैरूने मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, जबकि मरीज अकेला भी नहीं है, मरीज का सारा खानदान साथ है कुछ है, और मरीज को भी आपने देख लिया जिस हालत में वो उधर है, और जैसे वो घूम फिर रहा है, और जैसे कल अब ये पूरी टीम जो नून लीग की वहाँ पे पहुँची हुई है, कल उन्होंने जाके उस मरीज से मिलना भी है, डायरेक्शंस भी लेनी हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आप भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा कि अगर लिखा हुआ है तो फिर लिखा हुआ है, अगर तय है तो फिर तय है। अब ये जो इतनी बातें हो रही हैं कि जी करप्शन नहीं रुक रही, अदारे मजबूत नहीं हो रहे, ये सारा ये बड़ा एक इसके पीछे आप देखिए कि इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको पार्लियामेंट में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एहसन इकबाल की आप 3-4 रोज़ पहले का वो प्रेसर ज़रा देखिए, और जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है तो वो कहता क्या है कि जनाब अगर आपने कानून साजी करनी है तो ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर और ये जो शहबाज शरीफ के प्रॉपर्टीज़ और उस पर जो टीटीओ के केस हैं ये कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ से लेजिस्लेशन होगी? अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को हिट करना है तो वो तो इस चीज़ में फंसी हुई है कि हर रोज़ उसको ये झटका लगता है कि गई मेरी हुकूमत, गई मेरा ये, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। और ये जो पार्लिमान इस पार्लिमान से हम शुरू करते हैं और नीचे अदारों तक आते हैं कि इन तमाम चीज़ों ने क्या हमें दिया, इन्होंने किस चीज़ की डिलीवरेंस दी, पार्लिमान ने क्या दिया 15 महीनों में, माँ सिवाय इसके के अपने केसेस के, माँ सिवाय इसके के ब्लैक मेलिंग के कि जनाब ये करो तो पार्लिमान ठीक हो जाएगा, ये केसेस वापस करो तो हम सुलझ जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखना है कि क्या ये पार्लिमान इस अंदाज में इस मुल्क को आगे लेके चल रहा है या नहीं। तो हमें ओवरऑल हर जगह पे चेंजेस और बेहतरी की तरफ जाना है। एक लकीर को ये पे नहीं चलते रहना कि चूंकि ये लिख दिया है लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी बेहतर है, चूंकि लिख दिया गया है कि जनाब इन्हीं खानदानों ने आना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। एक बात कहने का गुजारिश कर सकता हूं अगर आप इजाजत दे दें। कह दें। आज मुझे एक दोस्त आया था, एंजियोग्राफी पीआईसी 2 साल का टाइम है, पहले साल का मिलता था या 1.25 साल का, डायलिसिस का टाइम 6 महीने मिलता था, अब 9 महीने मिलता है। मुझे एक अच्छे काम का आगाज बता दे, तलीम सेहत लाहौर में, ये तो सूबाई दारुल हुकूमत है ना, जिसको अच्छा स्कूल बनाने की कोशिश की गई हो, कोशिश में कामयाब नहीं, जिसका आगाज किया हो,
تو میں ممنوع ہوں گا, میں کل جا کے وہاں پروگرام کروں گا, میں آپ کا ممنوع رہوں گا کہ آپ نشاندہی کریں. آپ بھٹی صاحب کچھ بھی کہہ لیں, لیکن وسیم اکرم پلس پھر بھی وسیم اکرم پلس ہے, بلکہ وہ تو آپ شیر شاہ سوری پلس بنا دیا. آپ کچھ بھی کہہ لیں, عمران خان صاحب کی نظر میں اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, وہ سب پہ بھاری ہے. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. کل کا دن اہم ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ساری جو اے ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت لندن میں موجود ہے. شہباز شریف صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد کل کیا فیصلے سامنے آئیں گے, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.